میں پہلے سے بڑی معذرت کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ مجھے دہرانے پڑ رہے ہیں. آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ تقریر اگر عمران خان صاحب تک پہنچی ہوگی نا تو ان کے دل کے اندر ایک ٹھنڈا سا سکون آیا ہوگا کہ مجھے بہت اچھا لگا یہ الفاظ میں نے سنے. 4 گھنٹے 50 منٹ جو ہے دس از ناٹ انف. آپ نے ٹائم ہی اپنا بھی ٹائم ضائع کیا اور قوم کا بھی ٹائم ضائع کیا. میں سیاست میں نہیں ہوں لیکن میں اصل نیوٹرل ہوں. آکسفورڈ والوں کو فون کر کے کہنا چاہیے کہ بھائی جان اپنی ڈکشنری مطلب جڑا نا تبدیل کر لو. پاکستان تحریک انصاف اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین 3-4 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. ایک تو جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام صاحب کے حوالے سے خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر اس وقت سیاسی ماحول ایک دم گرم ہو گیا ہے. آج جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس کی سماعت ہوئی ہے اور وہ وزارت اعلیٰ سے متعلق ہے، اس میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. نمبر گیم کیا ہے اس وقت پنجاب کے اندر، کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کے ساتھ اسی سے ریلیٹڈ چند ایکسکلوسیو خبریں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ لیکن جو چند امپورٹنٹ خبریں ہیں ذرا پہلے وہ بات کر لیں، پھر اس کے بعد ان خبروں کے بارے میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں. میں جانتا ہوں بہت سے میسیجز آ رہے ہیں اور وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو 5 مخصوص نشستوں کے حوالے سے کورٹ کا فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا کل، اس کے بعد نمبر گیم اب کیا ہے؟ کیا حمزہ شہباز سیف ہیں یا ایکچولی ان کی حکومت جانے والی ہے؟ یہ ساری تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ ہے جمشید دستی صاحب کے حوالے سے. بہت سے لوگ جانتے ہیں، ان کا نام بڑا جانا مانا نام ہے، لیکن جمشید دستی صاحب ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے. اپنی زبان کے حوالے سے تو پہلے بڑے مشہور تھے. زبان کے لحاظ سے اسی وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جانا، لیکن پھر بھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور اکثر اپنے اس وقت بھی ریمارکس کی وجہ سے یہ کافی کنٹروورسی میں رہتے تھے. بعد میں پیپلز پارٹی چھوڑ کے یہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا شروع ہوئے تھے اور اب ریسنٹلی ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی ہے. دوبارہ تو نہیں، مطلب ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں اور ان کے دل میں ایک دم پاکستان تحریک انصاف کے لیے محبت جو ہے وہ جاگ اٹھی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ترقی کی اگر آپ نے سیڑھیاں چڑھنی ہیں تو اس کے لیے آپ کی زبان کا گندا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو واحیات الفاظ آنے چاہیے، آپ کو روانی سے جو ہے وہ بےہودگی آنی چاہیے. آپ جب تک یہ تمام خصوصیات آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو عمران خان صاحب کے جو قریبی دائرہ ہے وہاں تک پہنچنا آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہے. یہ شاید یہی وجہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان اور شہباز گل صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کے لیفٹ اینڈ رائٹ تک پہنچ چکے ہیں. تو ان دونوں کو اب اطلاعات یہ ہیں کہ ایک نئے کمپٹیشن کا سامنا ہے اور وہ آ رہا ہے جمشید دستی صاحب کی شکل میں. اور ابھی تھوڑی دیر میں جو میں آپ کے ان کے جو القابات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو میری بات بالکل صحیح لگنا شروع ہو جائے گی کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے. اب وہ کس طرح ہے، میں پہلے سے بڑی معذرت کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ مجھے دہرانے پڑ رہے ہیں، لیکن دہرانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کیا زبان استعمال ہوئی ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹے بچے ہیں یا اس وقت ایکچولی آپ لاؤڈ سپیکر کے اوپر اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اور بچے آس پاس ہیں تو بچوں کو ذرا کمرے سے باہر نکال دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا یہ گندی زبان جو ہے یہ بچے سنیں. تو میں یہ ڈسکلیمر پہلے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب انہوں نے کہا کیا ہے، ذرا برداشت کرنا شروع کیجئے اور سننا شروع کیجئے گا. عوامی جلسے سے بیسکلی جلسی نما ایک اجتماع تھا. تھوڑے سے بندے سامنے کھڑے ہوئے تھے، بنیان پہن کر گلے میں 2 روٹیاں لٹکا کر بیسکلی یہ خطاب ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ فوٹیج آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اس میں جناب انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا یہ کوئی لیڈر نہیں ہے. مطلب یہ جو موجودہ لیڈرز جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا بلاول جو ہے وہ خسرا لیڈر ہے، مریم جو ہے وہ خسری لیڈر ہے. مریم اورنگزیب اور رانا ثناءاللہ جن کی شکل والا حرامی چور وزیر داخلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سیاستدان ہے جو بیسیکلی قومی اسمبلی میں جا چکے ہیں اور اب دوبارہ جانا چاہتے ہیں. یہ ان کی زبان استعمال ہو رہی ہے. اور آصف علی زرداری جو چیخ کر مر رہا ہے، وہ پورے ملک کی خطرناک بیماری، یہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے اور حمزہ ککڑی وزیر اعلیٰ ہے. اور کیا عذاب ہوگا کہ چور ڈاکو حرامی بغیرت. اب میں آگے جو الفاظ ہیں میں پہلے سے اس کے لیے معذرت، یہ میرے نہیں ہیں، یہ جمشید دستی کے الفاظ ہیں. ہیرا منڈی کی پیداوار ہیں، وہ حکمران ہیں اور سچی بات ہے یہ شہباز شریف، رانا ثناءاللہ یہ سارے ہیرا منڈی کی پیداوار ہیں. حرامی ہیں تو قوم پر مہنگائی کر رہے ہیں، حلالی ہوتے تو ایسا کرتے. یہ تو یقین مانو عمران خان کے ساتھ تو بزدار تھے، سردار تھے اور نواب تھے اور حکومت جانے کے بعد کوئی نہیں نکلا. خدا کی قسم اگر یہ قیادت آپ کے بھائی جمشید دستی کے پاس ہوتی، قیادت
قیادت جمشید دستی کے پاس ہوتی تو 50,000 لوگ ہیرا منڈی کے اندر گھس جاتے. جہاں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کا گھر ہے وہاں ان کے چکلے سنسار کرتے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے نکل کر اسلام آباد جاتے. لیکن افسوس عمران خان کے ساتھ سارے چور بیٹھے تھے اور یہ نواب زادے, حرام زادے, یہ سردار تھے جو بیچارے کو اکیلا چھوڑ گئے, اس کو دھوکہ دے گئے, وہ غدار تھے. آج بھی میں عمران خان سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کی ٹکٹ کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دیا, لینی تو ٹکٹ ہی, اصل بات یہی ہے. میں نے پی ٹی آئی کے دور میں 9 پرچے بھگتے, میرے دوست جیلوں میں گئے, میں اللہ کی رضا کے لیے عمران خان کا ساتھ دیتا ہوں, میں ساتھ دیا. میں خوددار ہوں, مجھے ٹکٹ کا کوئی لالچ نہیں, میں غیرت مند ہوں. آپ مشکل میں ہوں, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں نے اللہ کی رضا میں ساتھ دیا ہے. لیکن اب بھی پی ٹی آئی میں سردار, نواب, چور, لٹیرے ہیں. اگر یہی لوگ رہے جو بکے ہیں تو پھر یہ بغیرت آپ کو پھر دھوکہ دیں گے. ان سے بچ جاؤ. ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دیا. جب حکومت تھی میں تنقید کرتا تھا, لیکن جب عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی میں نے اس کا ساتھ دیا. یہ بیسکلی اصل جو کہانی ہوئی ہے. آگے وہ مطلب ٹپکل ریٹرک ہے جو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو بیسکلی یہ پہلے میں دوبارہ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑے. وہ اس لیے کیونکہ یہ آپ تک کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ زبان, یہ گندی, یہ گھٹیا زبان جو ہے, یہ اس کے ساتھ یہ تقریر ہوئی ہے اور یہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب جو ہیں کن لوگوں کو ٹکٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کن لوگوں سے یہ ملاقاتیں کریں. دس از دا مائنڈ سیٹ. اور یہ جو زبان استعمال انہوں نے کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں بہت اوپر جائیں گے, بہت اوپر جائیں گے اس طرح کی زبان کے ساتھ. اور آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ تقریر اگر عمران خان صاحب تک پہنچی ہوگی نا تو ان کے دل کے اندر ایک ٹھنڈا سا سکون آیا ہوگا کہ مجھے بہت اچھا لگا یہ الفاظ میں نے سنے ہیں. یہ جو الفاظ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ریپیٹ کیا تھا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیم اگین, لیکن ان کو بہت اچھا لگا ہوگا یہ تمام الفاظ سن کے. سو بیسٹ آف لک ٹو جمشید دستی صاحب, بیسٹ آف لک ٹو پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام پڑھے لکھے لوگ, وہ تمام پڑھا لکھا طبقہ جس میں ڈاکٹرز, انجینئر سب شامل ہیں. آپ لوگوں کو جمشید دستی بہت بہت مبارک ہو. اس کے لیے اب آپ لوگوں نے نعرے لگانے آگے چل کے. تو جمشید دستی صاحب کی یہ گفتگو تھی. اس کے علاوہ جناب سندھ اسمبلی میں بھی جو ہے وہ حلیم عادل شیخ صاحب جو بیسکلی اپوزیشن لیڈر ہیں, بجٹ کے اوپر کل جو ہے وہ اجلاس ہو رہا تھا, تقاریر ہو رہی تھی. اپوزیشن لیڈر جو ہے انہوں نے 4 گھنٹے اور 50 منٹ کی انہوں نے تقریر کی ہے, یعنی تقریباً آپ 10 منٹ کم 5 گھنٹے ہی سمجھ لیجئے. تو اچھا, اب یہ بیسکلی کچھ اسی طرح کی حرکت جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کی تھی. شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے نا تو انہوں نے بھی ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی تھی, اور اس تقریر میں بلکہ خلل بھی آ گیا تھا کیونکہ حکومتی بینچز کی جانب سے کافی اس کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا. وہ تقریر اس وقت ٹوٹ گئی تھی, مطلب اس کے بعد اس کو اگلے دن یا پتہ نہیں ایک دن چھوڑ کے دوبارہ انہوں نے شروع کیا تھا, تو اس کا بھی کل دورانیہ جو ہے ویسے اس سے کم بنتا تھا, لیکن وہ بھی بڑی لمبی چوڑی اور بڑی بورنگ سپیچز تھی. شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں, مجھے اکثر ان کی سپیچز بہت بورنگ لگتی ہیں. از ون آف دا موسٹ بورنگ مطلب اسپیکر ان پاکستان. میں بالکل شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہوں. تو حلیم عادل شیخ صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا اسی کیوں پیچھے رہ جائیے, اگر وہاں پہ ایک اپوزیشن لیڈر نے سب کچھ کیا تو ہم بھی کر کے دکھائیں گے. تو 4 گھنٹے 50 منٹ کی ان کی اسپیچ تھی, لیکن اس کا لگ یہی رہا تھا مین مقصد جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح میرے خیال میں کوئی ریکارڈ بنانا تھا. لیکن میری اطلاعات کے مطابق مجھے چیک کرنا پڑے گا, میرا خیال میں جو سب سے لمبی اسپیچ کا ریکارڈ ہے نا وہ کچھ 24 گھنٹے کا ہے. میرے خیال میں کہ 24 گھنٹے کا, اور کوئی امریکی ہے شاید, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, میں چیک کر کے نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ اس کا ریکارڈ ہے, بڑی لمبی اس نے اسپیچ کی ہوئی ہے. تو یہ 4 گھنٹے 50 منٹ جو ہے دس از ناٹ انف. آپ نے ٹائم ہی اپنا بھی ٹائم ضائع کیا اور قوم کا بھی ٹائم ضائع کیا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آپ کے لیے بری خبر ہے وہ یہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر 10 روپے کی لیوی جو ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, اور 1 جولائی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 روپے کی لیوی لگ جائے گی. دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے میری بات کو سن کے پیٹرول پمپ کی طرف نہ بھاگ جائیے گا, ٹھیک ہے. یہ ابھی خبر آئی ہے, ظاہری بات ہے جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تب تک کنفرمیشن نہیں ہوتی. لاسٹ ٹائم میں نے کہہ دیا تھا کہ 15 تاریخ ہے, آپ ہو سکتا ہے کہ جمپ آ جائے, رات کو 11 بجے جا کے 11:30 11:15 بجے جا کے جو ہے نا پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں. تو اب یہ خبر اخبار میں لگی ہے کہ 10 روپے لیوی جو ہے وہ 1 تاریخ کو بڑھ سکتی ہے. اب بے شک میری طرف سے جا کے ابھی سے پیٹرول بھروا کے رکھ لیجیے, ابھی خیر 2 دن ہے ابھی اس کے اندر, لیکن لائنیں مت لگائیے گا, آرام سے جا کے اپنا پیٹرول جو ہے فل کروا لیں. کچھ پتہ نہیں ہے بھائی, آج کل یہی والا سیزن چل رہا ہے. مفتاح اسماعیل کے بارے میں کہتے ہیں جیسے ہی وہ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں لوگ جو ہے نا تمام سارے لوگ اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگتے ہیں, جاتے پیٹرول پہ جو ہے ٹینکی پر آؤ, مفتاح اسماعیل آ گیا ٹی وی پہ. تو ابھی مفتاح اسماعیل نہیں آئے, خبر آئی ہے صرف اخبار کے اندر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جی, ظہیر الاسلام صاحب, سابق جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں,
ان کے بارے میں خبر آئی تھی, انہوں نے صداقت علی عباسی صاحب کے ساتھ مل کے ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک فنکشن کیا تھا, جس کے اندر بیسکلی ان کے گھر کے اندر یہ اجتماع کیا گیا تھا, جس میں وہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی سپورٹ کا اعلان کر رہے تھے. اور اچھا بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے وہاں پہ جملہ کہا تھا کہ میں سیاست میں نہیں ہوں لیکن میں اصل نیوٹرل ہوں. اگر جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام صاحب اگر نیوٹرل ہے نا, تو پھر میرے خیال میں آکسفورڈ والوں کو فون کر کے کہنا چاہیے کہ بھائی جان اپنی ڈکشنری دی مطلب جو ہے نا وہ تبدیل کر لو, کیونکہ آج تک اتنا نیوٹرل بندہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. تو آکسفورڈ والوں کو فون کر کے کہ اپنی ڈکشنری سے سب سے پہلے اس لفظ کی ڈیفینیشن چینج کریں. تو ظہیر الاسلام صاحب فرما رہے تھے اصلی نیوٹرل میں ہوں. اینی ویز پاکستان تحریک انصاف کا ڈائس سامنے ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا سامنے لگا ہوا ہے, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اصل نیوٹرل میں ہوں. ایکچولی پرابلم پتہ کیا ہے, یہ وہ نیوٹرلٹی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آرمی چیف سے ملے, یا فوج جو ہے وہ آپ کو یہ اس طرح کی نیوٹرلٹی آپ کو دے, جو بیسکلی ایک جھوٹ ہے, ایک فراڈ ہے. پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس کو نیوٹرل ہونا نہیں کہتے, اس کو نیوٹرل ہونا نہیں کہتے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی نیوٹرلٹی ہمیں چاہیے. اور اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنرل صاحب جب ایکچولی سرونگ بھی تھے تو تب بھی ان کی جو نیوٹرلٹی تھی نا وہ یہ والی نیوٹرلٹی تھی, جس کا یہ مطلب پی ٹی آئی کے ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ میں نیوٹرل ہوں. یہی نیوٹرلٹی ان کی سرونگ جب یہ کام کرتے تھے تو تب بھی ان کی نیوٹرلٹی اسی طرح ہوتی تھی. اینی ویز ان کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے جناب یہ خبر دی ہے. انصار عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں نہ تو میں شامل ہوا ہوں اور نہ میری عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے آبائی گاؤں کہوٹا میں مقامی بااثر افراد اور بزرگوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی, اور انہوں نے پی پی 7 راولپنڈی میں بیسکلی جو الیکشن ہو رہا ہے اس امیدوار کی حمایت کا انہوں نے اعلان کیا تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی میری جو موجودگی ہے اس کو ایک غلط رنگ دیا گیا ہے, میں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کی, نہ میں نے عمران خان سے میری کوئی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا چند سال سے میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی, اور کم از کم وزیر اعظم بننے کے بعد تو بالکل بھی نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہاں البتہ وہ مستقبل کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے ان کا کیا ارادہ ہے. مستقبل کیا مطلب آپ وہ ابھی سے آپ کی جو گفتگو ہے اور ابھی سے جو آپ کے ملنا ملانا ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف, آپ کو خیر پی ٹی آئی آپ تو بانیوں میں سے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بانیوں میں سے ہیں, آپ نے پی ٹی آئی میں نہیں جانا تھا اور کس نے جانا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں آگے چل کے جو ہے وہ یہ دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن وہ کسی نے نا بڑے, میں سوشل میڈیا کے اوپر میں پڑھ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ آج پاکستان تحریک انصاف اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. جب ظہیر الاسلام صاحب کی تصویریں آئیں نا تو کسی نے یہ بات کی. اچھا یہ فرما رہے تھے کہ جب سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تب سے میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی. آپ سے ملاقات کر کے کیا کرنا ہے, وہاں پہ جو اب سابق ڈی جی ایس ہے جو پشاور میں ہیں وہ موجود تھے, آپ سے مل کے کیا کرنا ہے, آپ کی ضرورت کیا تھی. ظاہری بات ہے ایک سرونگ آفیسر ہے ان سے ملاقات کریں گے نا, وہ سابق سے تو نہیں کریں گے. اب جو جتنے سابق ہیں اب ان کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو دیکھیں یہ معاملہ کدھر جاتا ہے. اچھا جی اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے اندر جناب بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ذرا اس حوالے سے سن لیجیے. آج بیسکلی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس کیس کی سماعت تھی کہ جو 5 منرف اراکین ہیں ان کے واپس آنے کے بعد, ان کے مطلب واپس تو نہیں مطلب یہ پاکستان تحریک انصاف کے جانے کے بعد کورٹ نے بیسکلی یہ سوال کیا ہے کہ کیا سی ایم کا الیکشن جو ہے وہ دوبارہ ہونا چاہیے, حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہے کیا وہ دوبارہ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں انہوں نے 1 دن کی مہلت مانگی ہے اور وہ کل اس سلسلے میں اپنا جواب جمع کروائیں گے. لیکن عدالت کی جانب سے جو ریمارکس آ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ عدالت کا موڈ لگ رہا ہے کہ شاید سی ایم کا الیکشن جو ہے وہ دوبارہ ہو. اب چونکہ یہ گفتگو شروع ہوئی ہے اور کل خاص طور پہ 5 جو اراکین تھے جو مخصوص نشستوں کے 3 خواتین اور 2 اقلیتی نشستیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی ہیں, تو اس کے بعد ایک دم سوال شروع ہو گیا کہ نمبر گیم کدھر پہنچ گئی ہے. اب اس وقت نمبر گیم کیا ہے, تو نمبر گیم ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. نون لیگ کی جناب پنجاب اسمبلی میں اس وقت یہ صورتحال ہے. نون لیگ کے کل 164 اراکین ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 اراکین ان کے ساتھ ہیں, راہ حق پارٹی کا 1 رکن ان کے ساتھ ہے, آزاد امیدوار 4 ان کے ساتھ ہیں. یہ تعداد 176 بن جاتی ہے, تو 176 ان کے پاس ہے. دوسری جگہ اپوزیشن میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کیا سچویشن ہے, 158 پاکستان تحریک انصاف میں ہیں, 10 قاف لیگ کی سیٹیں ان کے پاس ہیں اور 5 مخصوص نشستیں بھی بیچ میں ڈال کے 173 ان کے پاس ہو جاتی ہیں. تو اس وقت نون لیگ 176 اور پی ٹی آئی 173 کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, آپس میں 3 ووٹوں کا فرق ہے. کیونکہ اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 4 جو ناراض اراکین تھے مسلم لیگ نون کے
وہ سارے کے سارے جو ہیں واپس آ گئے ہیں نون لیگ میں، اور اس لیے ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ انکریز کر گئی ہے. اگر وہ 4 نہ آتے تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ 1 ووٹ سے آگے چلی جاتی. لیکن معاملہ یہاں پہ اس لیے ابھی اٹکا ہوا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے اگر ظاہری بات ہے کورٹ اپنا جو بھی فیصلہ دے، لیکن معاملہ یہاں پہ یہ اٹکا ہوا ہے کہ وہ جو 20 الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 17 جولائی کو، اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو کم از کم 10 سیٹیں ضرور چاہیے جیتنے کے لیے، اگر حمزہ شہباز کو وہ وزیر اعظم برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حمزہ شہباز کو اتارنا چاہتی ہے تو اس کو 14 سیٹیں جو ہیں وہ ہر صورت جیتنی ہے اگر وہ نون لیگ کو کراس کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، تو سچویشن اس وقت یہ ہے. پرویز الہی کے حوالے سے بھی ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے اختیارات جو ہیں آج ختم کر دیے ہیں، اور انہوں نے چند شکوں کا استعمال کرتے ہوئے ان اختیارات کو ختم کیا ہے. اور انہوں نے ابھی سے اس کی بیسکلی تیاری اس لیے شروع کر دی ہے تاکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے چل کے اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ الیکشنز کروانے ہیں تو اس میں ڈپٹی اسپیکر کم از کم کوئی رول ادا نہ کر سکے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب حمزہ سی ایم بنے تھے تو اس وقت ڈپٹی اسپیکر نے ایکچولی وہ الیکشن کروایا تھا. تو یہ اس وجہ سے پہلے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا کارڈ کھیل دیا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.